السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزم سامعین، بنت دریس پروڈکشنز میں انیلا دریس آج آپ کے سامنے ایک زبردست واقعے کے ساتھ آئی ہیں۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ انسان جیسی بھی نیت رکھتا ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کی نیت کو پا لیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک زبردست عمل لے کر آئی ہوں، اور آپ کو سن کر آپ چونکیں گے، آپ کو حیرت ہوگی اس وقت جب آپ نے پہلی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے؟ جی ہاں، حیرت ہوئی نا؟ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ جی ہاں سامعین، ان کے جانے کے بعد بھی آج بھی ان کے نام پر جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ آج آپ کو حیرانگیوں پر حیرانگیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں نا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب ایک عالیشان رہائشی ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن عفان ہوٹل ہے؟ جی، اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سچی نیت کی وجہ سے اور خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تا قیامت تک بنا دیا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو پینے کے صاف پانی کی بڑی سخت قلت تھی۔ یہودی کا ایک کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کنواں ہے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا کہ وہ جو یہودی ہے وہ بہت مہنگا پانی دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ واہ، جنت میں بھی چشمہ مل گیا حضرت عثمان کو، اور دنیا میں بھی ان کا ذکر خیر اللہ نے زندہ رکھا تا قیامت تک۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا اس یہودی کا ایک ذریعہ تھا، اس لیے اس یہودی نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت عثمان تو تھے عقل مند انسان، اور جب انسان کو صدقہ جاریہ کی نیت ہو نا تو اللہ تعالیٰ پھر راہیں سجھا بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جو راہ سجھائی وہ کیا تھی؟ انہوں نے یہودی سے کہا، چلو ٹھیک ہے، پورا کنواں نہ صحیح تو مجھے آدھا کنواں فروخت کر دو، آدھا کنواں تمہارا آدھا کنواں میرا۔ وہ یہودی لالچی تھا، یہودی جو تھا وہ لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دن پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اسی طرح مزید منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ دیکھا جائے کوئی اور انسان ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ زیادہ پیسے لے کر پانی دیتا۔ آپ دیکھیے نا، جب ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی کم ہوتے اسی لیے مہنگائی ہو جاتی ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت عثمان نے کیا کیا؟ مفت پانی فراہم کر دیا۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہیں جاتا تھا۔ یہودی نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا کہ اس کی تجارت تو مان پڑ گئی ہے، اس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں، باقی آدھا کنواں بھی خرید لیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب دیکھیے کس طرح راہیں ہموار کر دی نا اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سچی نیت کی وجہ سے۔ اسی دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کنواں دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس سے کہا، میں 3 گنا دوں گا، یہ کنواں مجھے فروخت کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں گنا پیشکش ہے۔ اس سے کہا، اچھا چلو میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح آدمی بڑھاتا رہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا، حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرا رب ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا۔ عثمان سلطنت کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں سعودی عرب حکومت کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درخت کی تقریباً 1550 درختوں کی تعداد ہو گئی۔ یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہوا۔ وزارت زراعت یہاں کے کھجور بازار میں فروخت کرتی ہے
اس سے ہونے والی آمدنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پہ بینک میں جمع کرتی ہے۔ واہ کیا بات ہے! یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلاٹ لیا گیا جہاں فندقی عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے۔ اس کا آدھا حصہ یتیموں غربا میں تقسیم ہوگا اور جبکہ دوسرا آدھا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کیا اور کیسے قبول کر لیا۔ اس میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا گیا۔ اس مثال میں ہمارے لیے زبردست رول ماڈل ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذو الحجہ کے مہینے میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔